أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. کیا آپ ان سے معاوضہ طلب کرتے ہیں کہ وہ اس معاوضے کی وجہ سے بوجھل ہو رہے ہیں، یا کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے کہ جس کو وہ لکھ رہے ہیں؟ بس آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کی وجہ سے، آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے اور مچھلی والوں کی طرح نہ ہوئیے جبکہ انہوں نے پکارا درحالے کہ وہ غم و غضب کی حالت میں تھے۔ اگر ان کو ان کے رب کی نعمت نہ سنبھالتی تو وہ میدان میں پھینک دیے جاتے، درحالے کہ ان کا حال برا ہوتا۔ پس ان کے پروردگار نے ان کو چن لیا، پس ان کو نیکوکاروں میں سے بنا دیا۔ اور قریب ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ آپ کو بچلا دیوے اپنی نگاہوں کے ذریعے سے جبکہ انہوں نے قرآن کو سنا، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یقیناً وہ پاگل ہے، حالانکہ یہ قرآن تو نہیں ہے مگر پورے عالم کے لیے، تمام جہانوں کے لیے نصیحت۔ مشرکین مکہ کی اور تمام مشرک اور مجرموں کے احوال کو ذکر فرمایا تھا کہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہوگی، سجدے کے لیے بلایا جائے گا، وہ لوگ سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھیں گے، اور اس کی وجہ یہی کہ دنیا میں ان کو ایمان کی طرف، سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، دعوت دی جاتی تھی، لیکن وہاں انہوں نے جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا نہیں کیا اور ٹھکرا دیا، تو اب وہ چاہیں گے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک نہیں پائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور جھٹلانے والوں کو بھی ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ڈھیل دیں گے اور پھر میں ان کو پکڑ لوں گا، اور میری پکڑ یقیناً بڑی مضبوط ہے، میری گرفت یہ بڑی مضبوط ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ الٹے ہی چلتے جا رہے ہیں، اتنی نصیحتیں کی جا رہی ہے، قرآن پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، لیکن وہ حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا آپ ان سے کوئی معاوضے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ معاوضے کی وجہ سے بوجھل ہو رہے ہیں؟ کہ بھائی کیا آپ ان سے اجرت لیتے ہیں کہ وہ اجرت کی وجہ سے یہ دینا پڑے گا، نہیں اس لیے سنتے نہیں ہیں؟ ارے کوئی اجرت بھی نہیں لے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء، ان کا ایک ہی جملہ تھا کہ میرا اجر تو میرے رب کے پر ہے، میرا رب میرا اجر دے گا۔ تو گویا کوئی اجر کا بھی مطالبہ نہیں کیا جا رہا، پھر تم کیوں مان نہیں رہے ہو اور کیوں بوجھل ہوتے جا رہے ہو؟ کون سا بوجھ ہے تم پر؟ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ یا کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے کہ جس کو وہ لکھ رہے ہیں؟ یعنی ایسا قرآن، ایسی ہدایت
یہ آپ سنا رہے ہیں اور آپ ان کے پاس لے کر جا رہے ہیں، اس کے باوجود یہ مانتے نہیں ہیں، تو کیا ان کے پاس کوئی دوسرا ہے کہ دوسرے واسطے سے ان کو ڈائریکٹ غیب کی علم پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، شریعت کا حکم کیا ہے، کہ وہ ڈائریکٹ عمل کرنا چاہتے ہیں؟ کہ جن کو انبیاء کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو انبیاء سے مستغنی سمجھتے ہیں، بے پرواہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کی کوئی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ ہمیں، تو کیا کوئی ایسا ڈائریکٹ غیب ان کو مل رہا ہے؟ یعنی کچھ بھی مل رہا نہیں ہے۔ یہ گویا ایک ڈانٹنے کے لیے اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ کیا تمہارے پاس خزانے، یا کوئی اگر محنت نہ کر رہا ہو، کام وغیرہ نہ کر رہا ہو، ہاں تمہارے پاس تو بھری ہوئی ہے نا کوٹھیاں، تو ان میں سے خرچ کرتے جاؤ گے، کمانے کی ضرورت نہیں ہے تم کو۔ تو یعنی ڈانٹنے کے لیے جس طرح کہا جا رہا ہے، تو کہا کہ کچھ غیب کا علم کوئی نہیں ہے، کوئی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آ رہا ہے، تو پھر انبیاء کے محتاج ہو، اور انبیاء جب تعلیم لے کے آ رہے ہیں تو پھر ان کو کیوں نہیں مان رہے ہو؟ ان کی سیدھی اتباع کرو اور ان کی پیروی کر کے ان کی باتوں کو مان لو۔ گویا حق اور قرآن اور سنت کی بات اگر صحیح جگہ سے اور صحیح نہج پر ہمارے پاس آ جاوے تو پھر فوراً ہمیں اسے تسلیم کر لینا چاہیے اور اسے مان لینا چاہیے۔ اب ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قرآن کے ساتھ اور اتنی محبت کے ساتھ سمجھاتے تھے، لیکن مشرکین مکہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو آپ کو بھی دل میں ناراضگی ہوگی، آپ کا بھی دل ٹوٹے گا، اور دل ٹوٹے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے۔ آئے گا، یہ ان کا معاملہ میرے ساتھ ہے، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں۔ اب یہ کہ کافروں کا عذاب آئے گا، سدھر جاؤ، تو وہ کافر کہہ رہے کیوں عذاب نہیں آ رہا، لاؤ نا ابھی عذاب لاؤ نا۔ تو کہیں آپ اس طرح جلد بازی نہ کر دے ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ایسی جلد بازی مت کر دینا کہ ابھی نبی عذاب بھیج دو، اس لیے کہ عذاب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت ہوتی ہے۔ اور فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ اپنے پروردگار کے حکم کے لیے صبر کیجئے، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور مچھلی والے پیغمبر کی طرح مت ہوئیے۔ مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کی طرح جلد بازی سے کام مت لیجئے۔ اِذْ نَادَا، جبکہ انہوں نے پکارا، وَهُوَ مَكْظُومٌ، درحال ہے کہ وہ غیظ و غضب سے بھرے ہوئے تھے، وہ غم اور فکر سے بھرے ہوئے تھے، ایک ترجمہ، اور ایک ترجمہ ہے غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ دیکھیے یونس علیہ السلام کا مختصراً قصہ پہلے میں بتلا دیتا ہوں، تو اس کے بعد پھر ان آیات کو سمجھنا آسان ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عراق کے اندر ایک بستی نینوا نامی ہے، جس کی آبادی 1 لاکھ سے زائد بتلائی ہے، بعضوں نے 1,10,000، بعضوں نے 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ، الگ الگ اقوال ہے، خیر 1 لاکھ سے زیادہ آبادی تھی۔ اور اس بستی کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا کہ جاؤ انہیں دعوت دو۔ یونس علیہ السلام نے نینوا کے لوگوں کو بہت سمجھایا، بہت دعوت دی اور عذاب سے بھی ڈرایا، لیکن وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو یونس علیہ السلام نے بہت ناراضگی ہوئی۔ ایک طرف تو یہ ناراضگی ہوئی کہ اتنا میں سمجھا رہا ہوں اور یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں، دوسری طرف ناراضگی ہے کہ سمجھانے کے باوجود مان نہیں رہے اور اوپر سے تانے دے رہے، عذاب لے آؤ۔ عذاب کہاں ہے؟ آتا تو نہیں ہے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو کوئی ایک تو نہ ماننا، دوسرا سمجھانے والا اور خیر خواہ کا مذاق اڑانا، تو مذاق اڑاتے تھے، اور ہر طرح سے کہ ابھی عذاب لے آؤ، تو ہر طرح سے آپ کو پریشان کرتے تھے۔ اور ایک یہ کہ یہ مریں گے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، سیدھے جہنم میں جائیں گے، تو اس اعتبار سے بھی آپ کو غم اور افسوس ہو رہا تھا۔ تو ایسی پریشانی کی حالت میں، افسوس کی حالت میں اور غصے اور ناراضگی کی حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے پھر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور قوم کے لیے بد دعا فرما دی۔ جب بد دعا فرمائی اور پھر فرمایا کہ اتنے دن میں عذاب آئے گا تم پر، یہ کہہ کے یونس علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔
حالانکہ یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی بھی نبی جب بد دعا کرتا ہے اور بد دعا کرنے کے بعد اس نبی کو جب تک اللہ تبارک و تعالی حکم نہ دے کہ عذاب آ رہا ہے اب آپ نکل جاؤ، تب تک ان کو نکلنا نہیں چاہیے۔ یہ دیکھیے، یہ کوئی ایسا لازم اور فرض والی بات نہیں ہے کہ یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم کہہ دے کہ ان سے الیاذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک غلطی ہو گئی، انہوں نے غلطی کر دی، بھول کر دی، نہیں۔ ایک محبت کا تقاضا اور برگزیدہ بندے ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ وحی کا انتظار کرتے، جیسے کہتے ہاں بھائی چلے تو جانا تھا، برابر ہے جانے کا ہی تھا، اس وقت سب چلے ہی جاتے ہیں، لیکن کم از کم انتظار تو کرنا۔ جب تعلق ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے، اور تعلق والا ہی ناراض ہوتا ہے، اور رب سے ان کا بہت قوی تعلق تھا، اس لیے کہ ہم نبی تھے، اور نبی کا تعلق تو دوسروں کے مقابلے میں سب سے قوی ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراضگی بتلائی کہ تم غصے کی حالت میں اس طرح چلے گئے، آپ کو وحی کا انتظار کرنا چاہیے تھا، آپ نے وحی کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ تو یہ گویا رب کی سامنے رب نے اس کو ایک چک سمجھا۔ کہا جاتا ہے کہ مقربارہ بیش بود حیرانی، جو قریبی ہوتے ہیں نا ان کو ڈبل حیرانی ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کی نیکی سمجھی جاتی ہے، اس کو بھی قریبی کے لیے بڑا گناہ، اگر اس کو چھوڑ دیا تو بھی بڑا گناہ، انشاءاللہ کہنا سنت ہے، کہنا چاہیے، نہیں کہا تو کوئی حرام کے کوئی ناجائز کام تو نہیں کیا اگر بھول گئے تو، لیکن نبی سے جب انشاءاللہ چھوٹ جائے وہی موقوف ہو جائے، اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ، آپ سے نہیں ہونا چاہیے، آپ تو امت کے رہبر بن کر آئے ہیں۔ چنانچہ یونس علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ معمولی چک کہ وحی کا انتظار نہیں کیا، جلدی سے نکل گئے، تاکہ یہ عذاب، تو اب یہ جلدی سے نکل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اب یہ عذاب کے آثار ظاہر ہوئے، قوم نے دیکھا کہ واقعتاً یہ نبی چلے گئے یہاں سے، اب ضرور عذاب آئے گا، اور آسمان پر کچھ آثار ظاہر ہوئے، عذاب آیا نہیں تھا لیکن عذاب کی نشانیاں ظاہر ہوئی تھی، تو قوم نے سمجھ لیا کہ ہم نے یونس علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے خواہ ان کی باتوں کو جھٹلایا اور نہیں مانے ہم، لہٰذا سب نے مل کر مشورہ کیا کہ کچھ کرو، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ اور سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے، حتیٰ کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی، اپنے جانوروں کو بھی وہاں پر لے آئے، اور لے آ کر چیخو پکار کرنے لگے اور کہنے لگے یونس علیہ السلام کے خدا پر ہم ایمان لاتے ہیں، یونس علیہ السلام کے دین کو ہم اپناتے ہیں، کہاں ہے یونس علیہ السلام؟ تلاش کرنے لگے، یونس علیہ السلام تو نکل گئے تھے، وہ ملے نہیں، قوم پوری کی پوری توبہ اور استغفار کرنے لگی، اور یونس علیہ السلام کے غائب ہونے کے باوجود سب نے ایمان قبول کیا کہ ہم یونس علیہ السلام کے رب پر، یونس علیہ السلام کے دین پر ہم ایمان لے آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عذاب کے آثار کو ہٹا دیا۔ یونس علیہ السلام دور نکل گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ابھی عذاب نہیں آیا، تو کہا کہ عذاب نہیں آیا تو اب یہاں کیا سمجھیں گے میں جاؤں گا کہ دیکھو عذاب نہیں آیا، حالانکہ قوم تو پچھتا کر ان کو تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ یہ سمجھے کہ ابھی میں جاؤں گا تو لہٰذا چلو اب یہاں سے دوسری بستی میں چلا جاتا ہوں، لہٰذا وہاں سے چلے تو سمندر کنارے ایک جہاز تیار تھا، جہاز میں بیٹھ گئے، جیسے ہی جہاز میں بیٹھے جہاز آگے چلا اور بیچ سمندر کے اندر طوفان آ گیا، جیسے ہی طوفان آ گیا تو ان لوگوں نے، جہاز والوں نے اپنے عقیدے کے مطابق یہ کہا کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر ہمارے جہاز میں آ گیا ہے اور اسی لیے یہ طوفان آ رہا ہے، اس کو پکڑ کر سمندر میں جب تک ہم نہیں ڈالیں گے یہ طوفان نہیں تھمے گا، ہم سب ڈوب جائیں گے۔ جب یہ بات آئی تو حضرت یونس علیہ السلام کو فوراً اشارہ ہوا، فوراً سمجھ گئے کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار تو میں نے اپنے آقا کے حکم کا انتظار نہیں کیا، تو اپنے رب کا بھاگا ہوا غلام تو میں ہی ہوں، اپنے مالک حقیقی یعنی خدا کا بھاگا ہوا غلام تو میں ہی ہوں، لہٰذا مجھے ہی اندر پھینک دو آپ لوگ، میں ہی غلام ہوں۔ لیکن یونس علیہ السلام نبی تھے، اور نبی کے اخلاق کریمانہ ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، ان کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے کشتی والے نہیں آپ ایسے نہیں ہو سکتے، ان کو پھینکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوئے،
پھر مشورہ کیا کہ کیا کریں گے، کہا کہ قرآن دازی کرو، تو قرآن دازی کی۔ قرآن دازی کرنے کے بعد یعنی چٹھیاں اچھالی، تو چٹھیوں میں بھی انہی کا نام نکل آیا۔ جب انہی کا تو 3 مرتبہ قرآن دازی کی گئی، 3 مرتبہ، تینوں مرتبہ انہی کا نام نکل آیا۔ جب یونس علیہ السلام کا نام ہی نکل آیا تو فوراً یونس علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق کہا کہ مجھے پھینک دو اب سمندر میں، تو سب نے اٹھا کر ڈال دیا۔ اور ایک روایت کے مطابق خود یونس علیہ السلام نے کہا کہ اب پریشان مت ہو، میں ہی ہوں، لہٰذا میں چھلانگ لگا دیتا ہوں، تو سمندر میں کود پڑے۔ جیسے ہی سمندر میں کودے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، اے مچھلی ہمارا مہمان آ رہا ہے، ہمارے مہمان کو اپنے اندر لے لو، لقمہ بنا لو، لیکن یاد رکھنا ان کو ہضم نہیں کرنا ہے، ان کو زندہ رکھنا ہے اندر، بس ایک مہمان بنا کر یہ مہمان خانے میں رکھنا ہے۔ گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب قید خانے کی طرح ہو گیا کہ یونس علیہ السلام سیدھے مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں جب زندہ تھے، یونس علیہ السلام نے فوراً اپنے پروردگار کو پکارا اور دعا کرنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سبحانک آپ کی ذات تو ہر عیب سے پاک ہے، آپ بالکل پاک، اور ہر کوئی قصور اور کوئی عیب اور کمی آپ کے اندر نہیں ہے، ہر طرح کی لغزش، کمی اور نقائص سے آپ بالکل پاک اور صاف ہے، بے عیب ہے۔ سبحانک انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یونس علیہ السلام۔ دیکھیے چھوٹی سی ناراضگی صرف رب کی ہو گئی تو اس میں اپنے آپ کو ظالم کہہ دیا، اور آج ہم سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی نافرمانیاں، بڑی بڑی بدکاریاں ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اپنے آپ کو ظالم کہنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ گنہگار بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، حالانکہ اپنے آپ کو ظالم ہی کہنا چاہیے کہ بہت بڑا میں ظالم ہوں۔ اپنے ظلم کا اعتراف کرنا اور اپنے رب کے سامنے اپنے چھوٹے ہونے کا اعتراف کرنا، یہ رب کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں حفاظت فرمائی، اللہ اختلاف الاقوال 40 دن یا اس سے زیادہ کم مدت تو اتنے مچھلی کے پیٹ میں رہے اور پڑھتے رہے یہ دعا۔ اس دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ میں بھی نجات فرمائی، حفاظت فرمائی۔ چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آج بھی اگر کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے کہ اب اس سے کوئی چھٹکارا نظر نہیں آ رہا ہے، تو فوراً یہ دعا پڑھتا رہے کثرت سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھتا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نجات کا راستہ نکال دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیں گے۔ سچے دل سے، اخلاص کے ساتھ اور یقین کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھنا ہے اور آزمانا ہے، ضرور انشاءاللہ عمل ہوگا، اور ہم نے تو آزمایا بھی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ فوراً اثر ظاہر ہوتا ہے، لیکن کچھ مدت کے لیے، جیسے بیماری میں دوائی ڈاکٹر کہتے ہیں مسلسل لیتے رہو، تو مسلسل پابندی کرنی پڑتی ہے، تو یہ دعا پڑھنے میں بھی مسلسل پابندی۔ ہم دوائی میں تو کچھ نہ کچھ پابندی کرتے ہیں اور اس کے بعد رزلٹ دیکھتے ہیں، دعا میں تو آج بس یوں کیا، ارے اللہ پاک سنتے نہیں ہیں، استغفر اللہ، کتنے دن مانگا تم نے؟ سرسری مانگنے سے، ارے وہ تو مولا ہے سرسری میں بھی دے دیتا ہے، لیکن کبھی آزماتا بھی ہے، کبھی دیکھتا بھی ہے، لہذا مسلسل مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ، وہ رب ایک دن ضرور قبول کرے گا۔ تو انہوں نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور پھر مچھلی کو حکم ہوا کہ ان کو نکال دو اپنے منہ سے،
مچھلی نے لقمے کو باہر نکال دیا، ایک میدان کے اندر یونس علیہ السلام وہاں پر باہر نکلے۔ جیسے ہی باہر نکلے یونس علیہ السلام کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسا کہ چڑیا کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس پر جو کھال ہوتی ہے کہ بال وغیرہ بالکل ہوتے نہیں ہے اور بالکل نازک ہوتی ہے، تو اسی طرح نازک چمڑی ہو گئی تھی مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے، چنانچہ اور بہت کمزور ہو گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ایک بیل اگائی، بیل کا درخت، بعضوں نے دودھی کدو کہا ہے، بعضوں نے الگ الگ، تو بڑے پتے والی بیل کے جس کی وجہ سے چھایا ہو جائے ان کے اوپر، تو یہ چھایا ان کے اوپر ہو گیا اور وہ چھائے میں آرام کرتے رہے، اور وہاں پر انہوں نے ایک پھر جھونپڑی بنا لی اور اس جھونپڑی میں رہنے لگے اور وہاں پر وہ رہ رہے تھے۔ اتنے میں ایک کچھ مدت کے بعد اس بیل کے جڑ میں ایک کیڑا لگ گیا، اور جیسے ہی کیڑا لگ گیا تو کیڑا لگ کر وہ سوکھنے لگی اور سوکھ کر ختم ہونے لگی۔ جیسے ہی یہ دیکھا کہ اتنا بڑا جھونپڑی اور یہ بیل یہ سب سوکھ جائے گا، یہ جھونپڑی وغیرہ سب کچھ کا اوپر دھوپ آئے گی اور پریشان، یہ سب میری محنت چلی جائے اور یہ سب چلا جائے گا، تو بہت غمگین ہونے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلایا کہ اے یونس، جب اتنی بیل سوکھ گئی اور اس میں اور اتنی تھوڑی سی تمہاری جھونپڑی اور وہاں پر یہ سوکھ جاتا ہے، تمہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو کیا 1,00,000 سے زائد میرے بندوں کو ختم کر دوں گا اور مجھے تکلیف نہیں ہوگی کہ آپ بد دعا کر کے چلے آئے؟ میرے وحی کا انتظار نہیں کیا؟ آپ کو وحی کا انتظار کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ 1,00,000 سے زائد میرے بندے، وہ بھی تو میرے پیدا کردہ ہے، میری مخلوق ہے، میرے بندے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین تو کافروں سے بھی محبت کرتا ہے اگر وہ سچی پکی توبہ کر لیں۔ تو ہم تو ایمان والے ہیں، اگر ہم سچی پکی توبہ کر لیں گے تو رب کی محبت ضرور ہمیں نصیب ہوگی۔ اس لیے اگر سچے معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بننا ہے تو توبہ اور استغفار کرو۔ توبہ اور استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں، اس میں سے ایک فائدہ تو یہ، جو بندہ کثرت سے توبہ اور استغفار کرتا ہے وہ رب کا محبوب بن جاتا ہے، رب اسے چاہنے لگتا ہے۔ ایک تو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرے، تو توبہ اور استغفار کی کثرت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے۔ تو یہ یونس علیہ السلام کو پھر حکم ہوا کہ جائیے اپنی بستی کی طرف دوبارہ۔ چنانچہ بستی کی طرف گئے اور جانے کے بعد قوم دیکھ کر خوش ہو گئی کہ یونس علیہ السلام آ گئے اور ہم تمہاری پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی، تم بھی ان مشرکین مکہ پر عذاب کو جلدی طلب کر کے جلدی سے ایسا کوئی قدم مت اٹھانا، بلکہ ہم مصلحت کے ساتھ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، تو اسی طرح سے ہم ان کا معاملہ ہم پر چھوڑ دیجئے اور آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے اور آپ مچھلی والوں کی طرح نہ ہو جائیے۔ یونس علیہ السلام کا یہاں پر نام نہیں لیا بلکہ مچھلی والے کہا، اس لیے کہ مچھلی کے پیٹ میں مستقلاً رہے تھے، اس لیے اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مچھلی والے کہا۔ اذ نادا، جبکہ انہوں نے پکارا، درحالے کہ وہ غم میں بھرے ہوئے تھے یا غصے میں تھے۔ یہ غصے میں سے مراد اپنے رب پر غصے میں نہیں تھے بلکہ قوم پر ناراض تھے، قوم پر غصے میں تھے کہ رب کی نافرمانی کر رہی ہے۔ لولا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو ان کے رب کی نعمت اور فضل ان کو نہ سنبھالتا تو وہ تو میدان میں اس طرح ڈال دیے جاتے کہ ان کا حال برا ہو جاتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی اور انہوں نے دعا وغیرہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے لگے اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو سنبھال لیا، اور اگر ہم نہ سنبھالتے تو وہ میدان میں ان کا برا حال ہو جاتا باہر نکلنے کے بعد بھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہونے میں ساری مخلوق محتاج، چاہے وہ ولی ہو یا نبی ہو، اونچے سے اونچا کوئی بھی، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مخلوق میں سب سے افضل ہے اور
سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف ہے، بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد اگر کسی بزرگ کوئی بڑی ہستی ہے، بڑی ذات ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن آپ بھی اللہ کے محتاج، اللہ کی تو ہر ایک محتاج، کیونکہ وہ خالق حقیقی ہے، وہ اپنی قدرت کو دکھاتا ہے۔ بتلایا کہ بہت بری حالت ہوتی، فاجتباہ ربہ، پس ان کے رب نے ان کو چن لیا، یعنی ان کی توبہ کو قبول کر لیا، انہیں معاف کر دیا، فجعلہ من الصالحین، پس ان کو نیکوکاروں میں سے بنا دیا، یعنی نیک تو تھے ہی، نبی تو تھے ہی، لیکن ان نبی کے ساتھ پھر دوبارہ وہی نبوت کے فرائض ادا کرنے کی ذمہ داری کے لیے دوبارہ بھیج دیا اور آپ پر خصوصی رحمت نازل فرمائی۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور قریب ہے کہ یہ کافر لوگ آپ کو اپنی نگاہوں کے ذریعے سے بچلا دیوے، گرا دیوے۔ دیکھیے کافر لوگ، یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر دو طریقے سے کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ مشرکین مکہ انہوں نے بد نظری کرنے کے لیے، نظر بد لگانے کے لیے، ایک آدمی ماہر تھا، بہت بد نظری کرتا تھا، نظر بد لگاتا تھا، تو اس کو لائے ایسے لوگوں کو کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بری نظر لگاؤ تاکہ وہ ختم ہو جائے، اعوذ باللہ من ذالک۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے العین حق، نظر لگنا حق ہے، نظر لگ سکتی ہے۔ تو یہ نظر لگانے کے لیے یہ کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرما کر اطلاع دے دی کہ قریب ہے کہ یہ کافر لوگ آپ کو اپنی نگاہوں کے ذریعے سے گرا دے اور آپ کو تکلیف پہنچائے، ضرر پہنچائے، جبکہ انہوں نے قرآن کو سنا، یعنی قرآن کو سنتے ہیں تو قرآن کے سننے کی وجہ سے تو نصیحت حاصل کرنی چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے، لیکن جب کوئی اس کے اندر ہی فساد ہوتا ہے، بگاڑ ہوتا ہے، تو اچھائی کے سامنے بھی اسے بری بات ہی سوچتی ہے، لہذا اچھے قرآن کریم کو سننے کے باوجود یہ الٹی باتیں سجاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، دوسری تفسیر کے مطابق کہ کافر لوگ آپ کی طرف تیکھی تیکھی نظروں سے، اور آپ ان کو پیار محبت سے نصیحت کرتے ہیں تو وہ مذاق اڑاتے ہوئے اور ایسی تیکھی نظروں سے اور کترا کترا کر دیکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ اپنا صبر کا دامن مت چھوڑ دینا اور ان کے لیے جلدی سے بد دعا مت کر دینا۔ گویا یہ جوڑ ہے آگے والی آیت سے۔ تو یہ دوسری تفسیر بعض مفسرین کرام نے کی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے، اور اسی طرح سے علماء کرام نے بھی لکھا ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ تعویذ بتا رہا ہوں، توجہ سے سننا، خود تعویذ کہ یہ آیات سورہ قلم کی یہ آخری آیات وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا سے لے کے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یعنی دو آیتیں اخیری۔ تو یہ دو آیتوں کو جو شخص کسی بھی کو نظر لگی ہو، نظر بد لگی ہو، تو اس پر پڑھ کر آگے پیچھے 3 مرتبہ درود شریف، یہ آیات 3 مرتبہ پڑھ لے اور پھر ان کے اوپر دم کر دے، تو جیسی بھی نظر ہوگی اتر جائے گی۔ یا دوسرا طریقہ یہ کہ پانی وغیرہ لے، 3 مرتبہ درود شریف، پھر 3 مرتبہ یہ آیات، پھر اخیر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پانی پر دم کر دے، اور دم کرنے کے بعد وہ پانی پلا دے جس کو نظر لگی ہے، اور تھوڑا آنکھوں پر، تھوڑا پیٹ پر لگا دے، ناپ کے ارد گرد اور ناپ پر تو لگا دے۔ بندے کا بھی تجربہ ہے، کئیوں کو میں نے اس طرح سے پڑھ کے دیا، الحمدللہ فوری طور پر راحت ہوئی۔ تو یہ اس طرح یہ خود گھر میں یہ سیکھ لے، بچے کو نظر لگ جاتی ہے، یہ گھروں میں بہت ہوتا ہے، اور نظر تو اپنے والدین کی بھی لگ سکتی ہے، آپس میں ایک دوسروں کی بھی لگ سکتی ہے۔ اسی لیے سکھایا کہ بھائی جب کوئی چیز، کوئی بچہ ہو یا کوئی چیز ہو، کچھ بھی اچھا پسند آ گیا تو فوراً کہہ دو ماشاء اللہ۔ اگر ماشاء اللہ کہہ دیں گے تو ہماری نظر اس کو نہیں لگے گی، تو ایک کلمہ ماشاء اللہ کہنے کی عادت بناؤ۔ آج سے کچھ بھی اچھا لگے، ظاہری بات ہے بچہ بھی کچھ کبھی ایکٹنگ کر رہا ہے، کوئی ہے اس طرح سے، یا کبھی کوئی صورت پڑھتا ہے، کبھی کوئی اس طرح ایکٹنگ کر کے کوئی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں بیان کرتا ہے، تو یہ بہت پیارا لگتا ہے۔ تو بہت پیارا لگ جائے تو کہو ماشاء اللہ، کتنا خوب لگتا ہے، ماشاء اللہ کہہ دو گے تمہاری نظر نہیں لگے گی۔
یا کوئی بھی اور چیز بھی، گھر بھی پسند آ گیا، گھر کی کوئی چیز پسند آ گئی، کوئی ایسی چیز آئٹم چیز اس کو بھی نظر لگ جاتی ہے۔ ایک بزرگ نے قصہ لکھا ہے کہ کانچ کا برتن، یہ لکھا کسی نے دیکھا، ارے واہ کتنا اچھا ہے، تڑاک سے ٹوٹا اور وہیں ٹوٹ گیا۔ نظر اتنی ہوتی ہے، اور سائنسدانوں نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان باتوں کو 1400 سال پہلے بیان کر دیا۔ آج کی سائنس نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب انسان اچانک کی نظر کسی چیز پر پڑتی ہے تو اس کی آنکھ کے اندر سے زہریلے کرن نکلتے ہیں جو سامنے والے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بعض سائنسدانوں نے بھی ذکر کر دی۔ خیر وہ تو ہوگا ہی، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ تو ہو کر ہی نہیں، وہ تو ہے ہی حقیقت، چاہے سائنس مانے یا نہ مانے، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، لیکن یہ تو ایک تائید ہوئی، اس کو میں بتلا رہا ہوں۔ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں کے سامنے تو سب کو جھکنا پڑے گا، اور سب کے سامنے وہ باتیں تو کھل کر آئے گی، چاہے ابھی ان کو سمجھ میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، آگے چل کے یہ ہونے ہی والا ہے۔ تو یہ ان آیات کے ذریعے سے یہ عامل کے پاس وہ عامل کے پاس کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کو پڑھ لو، سورہ ناس سورہ فلق کو پڑھ لو، اور ان کو پڑھنے کے ذریعے سے عمل کر لو، انشاءاللہ یہ ساری نظر بد وغیرہ دور ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ آپ کو اپنی نگاہوں کے ذریعے سے گرا دیوے جبکہ انہوں نے قرآن کو سنا، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو پاگل ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے ہیں قرآن کو سن کر، حالانکہ قرآن کیا ہے؟ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ قرآن تو نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ ارے نصیحت کو سن کر تم پاگل کہتے ہو؟ نصیحت کرنے والے کو تم خود پاگل ہو۔ نصیحت کرنے والا پاگل نہیں ہوتا، نصیحت اور یہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت، ایسا قرآن جب تمہیں سنایا جا رہا ہے تو تم غضب اور غصے کی حالت میں ایسا کہہ دیتے ہو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ قرآن کریم تو تمام عالمین کے لیے یعنی تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ مسلمانوں کے لیے بھی قرآن کریم ہدایت، کافروں کے لیے بھی ہدایت، تمام کے لیے ہدایت ہے، بس شرط یہ ہے کہ یہ قرآن ہر ایک تک ہم پہنچائیں، ہم پہنچائیں گے تو انشاءاللہ انہیں ہدایت ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود قرآن پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، خود اپنی زندگی میں بھی قرآن کو لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دوسروں تک بھی قرآن کریم کو پہنچانے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سورہ قلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مولا، سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیجیے مولا۔ آگے الیکشن آ رہے ہیں، اے مولا اس میں اسلام اور مسلمانوں کی جس میں بھلائی ہو، اے مولا ایسی حکومت بنا دیجیے مولا، ایسی حکومت ہمیں نصیب فرمائیے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیر خواہ ہو، اور جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو، ایسے حکمران ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے مولا مسلمانوں کو آپس میں ٹکرانے اور اختلاف سے ہماری بھرپور حفاظت فرمائیے مولا، مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائیے۔ اے مولا ہمارے ووٹ کو ضائع ہونے سے بھرپور حفاظت فرمائیے مولا، آپس میں بٹ کر ضائع ہونے سے بھی بھرپور حفاظت فرمائیے۔ اے مولا امت مسلمہ کی مدد فرمائیے۔ اے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ آپ اپنے فضل و کرم سے آپ کے شایان شان ہم سب کو نصیب فرما دیجیے مولا، ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنا دیجیے مولا، پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ اے مولا ہمارے لیے آسانیاں مہیا فرمائیے مولا، سختی سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائیے۔
اے مولا ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل میں قبول فرما لیجیے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.